ابتدائی زمانہ تھا، احسن العلوم ابھی شروع ہو رہا تھا یا ہو چکا تھا، 80-79 کا زمانہ ہے، نئی نئی فضیلت تھی بنوری ٹاؤن سے اور شادی ہو گئی تھی، اچانک طبیعت ناساز ہوئی اور جیسے جیسے علاج کرتا تھا بڑھ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر عرب تھا یہاں شہزاد کلینک میں، اس سے ملا، اس نے مجھے کہا آپ کو ڈینگی ہو گئی۔ اس زمانے میں ڈینگی کو لوگ نہیں جانتے تھے، لا علاج مر گیا۔ میں بڑا ڈر گیا، گھر آیا، وضو کیا، زور کی نماز خود پڑھانے آیا، پڑھا کے واپس چلا گیا اور اللہ سے دعائیں مانگی۔ ہمیشہ اپنی مشکل کے لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگو، اور سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کے گھر مولانا اشرف علی، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا انور شاہ آ رہے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا خواب میں، اور 2 کمروں کا گھر تھا، ایک میں ہم ہوتے تھے اور ایک میں مہمان آتے تھے۔ میں نے وہاں چادریں وادریں ٹھیک کیے اور بس اتنے میں دیکھا تو پہلے مولانا اشرف علی صاحب داخل ہوئے، پھر مولانا مفتی کفایت اللہ داخل ہوئے، پھر مولانا حسین احمد مدنی، اور سب سے اخیر میں حضرت امام الحسن مولانا انور شاہ داخل ہوئے۔ جب شاہ صاحب تشریف لائے تو فرمایا قریب سے گزر ہو رہا تھا، آپ کی ناسازی طبع کا سنا، میں نے ان بزرگوں سے کہا کہ عیادت کرتے چلے۔ سبحان اللہ، عیادت کرتے چلے۔ خدا کی قسم نیند سے جو بیدار ہوا وہ وقت اور آج تے وقت میں نے بخار نہیں دیکھا، سب ختم۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے ذکر جمیل میں بھی اتنا کمال رکھا ہے، اتنی خوشی ہوئی، اتنی توانائی آئی، اتنی روح مرتاز ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کو سب سے زیادہ دیکھا ہے میں، اسی طرح ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو بہت زیادہ دیکھا۔ اور ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ سارے لوگ چل رہے، وہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ امام بخاری آئے ہوئے۔ اچھا، میں بھی روانہ ہو گیا۔ ایک نہر ہے، میٹھے شیرین گل اوزار پانی کی، اس کے قریب میں بہت دور تک بیٹھنے کا انتظام ہے، خوبصورت چھت لگے ہوئے ہیں جیسے دیہاتوں میں چھپر ہوتے ہیں، اور ایک اونچا سٹیج بنا ہے، اس پر ایک روحانی شخصیت وہ تشریف فرمائے، بالکل اکیلے۔ میں جا کے ملا، اندازہ ہوا کہ یہی امام بخاری، اور بڑی دنیا آئی، تا حد نظر علماء و محدثین بیٹھ گئے۔ اس کے بعد امام بخاری مجھے کہتے ہیں کہ آپ آخری حدیث پڑھیں اور ان کو درس دے دیں۔ میں نے کہا حضرت مجھ سے نہیں ہوگا، تو مجھ پہ ایسے ناراض تھا، مجھے یہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں کیا؟ میں بھی تو سننے آیا ہوں۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں ایسے بخاری پہ جھک گیا، اور وَنَضَعُ الْبَابُ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ یہ پورا ترجمۃ الباب پڑھا، بس آنکھیں کھل گئی۔ اس سال پاکستان میں 37 مقامات پر حاضری ہو گئی تھی بخاری کے ختم کے لیے، صرف 22 جگہ جانا آسان تھا اور سب جگہ باقی رہ گئی، انہیں معذرت کی اور معافی مانگی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ عجیب دیکھا۔ کئی طلباء نے پرچہ لکھے کہ ہم نے ایسا دیکھا ایسا دیکھا، مجھے بہت ہی صدمہ سا ہوا۔ طالب جو تجھ سے پڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے، تو کیوں نہیں دیکھتا؟
ایسی کیا کمی ہے؟ یقیناً ہے. میں نے دل میں طے کیا کہ اگلے سال سے میں نہیں پڑھاؤں گا حدیث. ہمارا مقام حدیث پڑھانے کا نہیں، سیاق قلبی کے ساتھ درس حدیث مناسب نہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 12واں پارہ تھا، کتاب الجہاد چل رہی تھی، اور 1:15 بجے، عموماً 1:30 بجے تک ان دنوں میں درس ہوتا تھا. اس دن میں نے جلدی ختم کیا، طبیعت پر بہت گرانی تھی. جیسے ہی میری آنکھ لگی، فوری لگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ایک جگہ ہے بہت دور تک باؤنڈری ہے، اور گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ایک پلنگ لگا ہوا ہے دیوار کے ساتھ. اس پر جو قالین ہے اس کا بیان ممکن نہیں ہے کہ میں کر سکوں، اور اس پر جو ہستی جلوگر ہے، جیسے میری نظر پڑی میں فوراً بیٹھ گیا، اور میں نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا شروع کیا. دل نے گواہی دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے ایک عالم دین کھڑے ہیں، یہاں کراچی کے ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے غور کیا تو میرا ہی تعارف کر رہا ہے. بہت اور پکا ہو گیا. اسی طرح قریب تقریباً 2-4 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و امام ابو یوسف اور شیخ عبد القادر اور امام محمد اور حضرت اقدس امام اعظم فقیہ هذه الامہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو بے حساب مرتبہ دیکھے گئے. والحمدللہ علی ھذا. خواب امتی کا دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے، لأن الرائی غیر ضابط. نسیم الریاض میں خفاجی کہتے ہیں، دیکھنے والے کا پتہ نہیں کیا اعتبار ہے، اس کو پورا یاد بھی رہا، یاد ہے.